अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा अमरबेल पे। ऐसा पौधा जिसकी ना जड़ है ना पत्ते हैं, लेकिन फूल देते हैं, फ्रूट देते हैं और साथ साथ बीज भी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पौधा अद्वियाती तौर पर बहुत अहम पौधा है और इसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमालात हैं। ख़ास तौर पर आसाबी निज़ाम के जो मसाइल है, मिसाल के तौर पर मिर्गी, जुनून और अफसरदगी, इन मसाइल के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं जो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसके नामों की तरफ आते हैं कि हमारे मुल्क में इलाकाई तौर पर इसके कौन कौन से नाम हैं। उर्दू में इसको अमूमन अफ्तीमून कहते हैं, कसूस भी कहते हैं, इसी तरह अमरबेल भी कहते हैं। इसी तरह हिंदी में इसका नाम जो है आकाशबेल है। और पश्तो की अगर बात करें तो पश्तो में इसको कहते हैं ज़ेलई, क्योंकि ये बेलनुमा है और पश्तो में बेलनुमा जो पौधे हैं उनको ज़ेलई कहा जाता है। इसी तरह जो पंजाबी ज़बान है उसमें इसको ननलथरी कहते हैं और तिब्बी यूनानी में भी इसको कसूस या अफ्तीमून कहते हैं। तो ये इसके इलाकाई नाम हो गए। अब आते हैं साइंसी नाम की तरफ। साइंस में इसका जो नाम है वो है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा की बाद लिखा जाता है रॉक्सबर्ग। देखिए, तिब के मुताबिक जो इसका मिजाज है वो दर्जा दोम में गर्म और खुश्क है। और गर्म और खुश्क जो मिजाज के पौधे होते हैं वो आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जिस्म को गर्म करते हैं, मतलब उसको हरारत देते हैं, खून की रवानी तेज करते हैं और आसाबी तहरीक को बढ़ाते हैं। जो खुश्क मिजाज होता है वो बलगम और रतूबतों को कम करता है और सौदावी मादों का इखराज करता है। मैंने बजाते खुद ऐसे बहुत सारे अफराद देखे हैं जिनके चेहरे पर एक अफसुर्दगी सी होती है, उनका जो एतमाद है उसका लेवल बहुत डाउन होता है और वो हर वक्त सैडनेस की एक फीलिंग में होते हैं। तो ऐसे लोग जो है उनके लिए ये पौधा जो है बेहतरीन है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो दिमागी तनाव का शिकार हैं, गहरी जहनी अफसुर्दगी का शिकार है, दौरे की बीमारी उनको आती है बार बार और बार बार आने वाले ख्यालात या हरकत का शिकार हैं, तो इस जैसे अमराज के लिए ये पौधा जो है ये मुफीद समझा जाता है। इसके अज्जा दिमाग को सुकून देते हैं, आसाबी तहरीक को मुतवाज़न करते हैं और सौदावी जो मिजाज है उसकी ज़्यादती को कम करने में मदद देते हैं। आसाबी निज़ाम में तो ये पौधा मुफीद है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जिगर के लिए और मैदे के लिए भी एक अच्छा पौधा है। ये अरकान में मुफीद है, जिगर की कमजोरी में मुफीद है। इसी तरह ये मैदा की इस्लाह करता है, मतली और हैजा में भी मुफीद है। और ये क्यों मुफीद है जिगर के लिए? क्योंकि ये जिगर की सफाई करता है। इसके खुश्क और तहलील कुनंदा असरात जो हैं वो मैदा की इस्लाह में मुआविन होते हैं, ख़ास तौर पर मतली, हैजा और हाजमे की खराबी में। यूनानी और रवायती तिब में इसे फासिद मादों के खराज, सफरावी व बलगमी तवाज़ुन की बहाली और निज़ाम हज़म को फ़ाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी और सेहतमंद जिल्द के लिए साफ खून का होना ज़रूरी है। तो ये पौधा जो है ये खून की सफाई करता है और इसी वजह से ये जल्दी अमराज में भी मुफीद है। ये पौधा जो है ये जिस तरह मैंने कहा कि फासिद मादों और सौदावी अखलाक के अखराज के जरिए जिस्मानी तवाज़ुन बहाल करता है, जिससे जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले मसाइल, मिसाल के तौर पर फोड़े, फंसी, खारिश और चिकनी जिल्द में बेहतरी आती है। इसके खुश्क करने वाले असरात जो हैं वो जिल्दी रतूबतों को कम करते हैं और बैरूनी लेप या रोगन की सूरत में इस्तेमाल जिल्द को साफ और मुतवाज़न रखने में मददगार होता है। जिल्दी सफाई के साथ साथ ये जख्म और वरम के लिए भी बेहतरीन है। अगर आपको सोजन है, कोई नासूर है, पुराने जख्म है या पुरानी चोटें हैं, तो उस पर इसका लेप लगा सकते हैं। इसके खुश्क करने वाले जो असरात हैं वो मुतासिरा मकाम पर लेप की सूरत में लगाने से वरम को कम करते हैं, जख्म को साफ करते हैं और नासूर जैसे देरीना मसाइल में अफाका देते हैं। नीम गर्म पानी या तेल में इसका लेप बनाकर लगाया जाए तो खून की रवानी बेहतर होती है और जख्म जल्द भरने लगता है। अब अंदरूनी मसाइल के साथ साथ ये जो पौधा है आकाशबेल या अमरबेल, इसको आप कीड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिस्म में अगर कीड़े हों तो कीड़ों को निकालने के लिए ये पौधा जो है ये मुफीद है। इसकी जो शानदार या सफूफ की शक्ल में इस्तेमाल से ये कीड़े मार दवा के तौर पर काम करता है, खास तौर पर आंतों की कीड़ों के खिलाफ। इसके अज्जा जिस्म में तहलील कुनिंदा और खारिज कुनिंदा असर रखते हैं जो कीड़ों को कमजोर करके खारिज करने में मदद देते हैं। साथ ही ये पेशाब आवर भी है, यानी गुर्दों के फैल को मुतहर्रिक करके पेशाब की मकदार बढ़ाता है।
جس سے جسم میں جمع شدہ فاضل رطوبتیں اور زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بہت بڑا استعمال اس پودے کا وہ یہ ہے کہ اس کو بالوں کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر بالوں میں اگر خشکی ہو اور الرجی ہو یا پھر بال جڑ رہے ہوں تو ایسے مسائل میں اس پودے کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے روغن کو ناریل یا کنجد کے تیل میں پکا کر سر پر لگانے سے کھوپڑی کی خشکی کم ہوتی ہے، جلدی خارج یا الرجی میں آرام آتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو تقویت ملتی ہے۔ امربیل کے اجزاء خون کی صفائی اور جگر کی بہتری میں بھی مدد دیتے ہیں، جو بالوں کی صحت سے براہ راست جڑے عوامل ہیں۔ اس کا باقاعدہ بیرونی استعمال بالوں کے جڑنے کو روکتا ہے اور نئے بالوں کی افزائش میں مددگار ہو سکتا ہے، بشرطیہ کہ مزاج کے مطابق استعمال کیا جائے۔ امربیل ایک ایسا پودا ہے جو کہ ایشیا کے کافی وسیع رینج پر موجود ہے اور اس پر کافی ساری تحقیق بھی ہو چکی ہے۔ تو تحقیق سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تحقیق ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ پودا ایک اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے یعنی ذیابیطس کے خلاف یہ مؤثر ہے، اور اسی طرح یہ ہیپیٹو پروٹیکٹیو بھی ہے یعنی آپ کے جگر کو محفوظ کرتا ہے۔ اور انہی استعمالات کی وجہ سے امربیل یا آکاش بیل کا جو استعمال ہے وہ مرکب دواؤں میں بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پودا کیوں ادویاتی طور پر اتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں ایسے کیا کمپوننٹس پائے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت اچھے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر فلیونائڈز میں سے پرسیٹین، کینفیرول، مائرسیٹین شامل ہیں، اسی طرح اسٹیرائڈز ہے اس میں، جس طرح بیٹا سسٹرول ہے، اور امربیلین ہے جو کہ اس کے نام سے نکلا ہے امربیل سے، اسی طرح الکولائڈز ہیں مختلف اقسام کے، سیپونینز ہیں، اسی طرح کسکیوٹین اور کسکیوٹلین جو ہے اس کے خاص کمپاؤنڈز ہیں جو کہ اس پودے میں موجود ہیں، ریزنز بھی ہیں، لینولینک ایسڈ ہیں۔ یہاں پر میں نے مرکبات کے ساتھ ساتھ ان کے طبی جو فوائد ہیں وہ بھی لکھ دیے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو پیراسائٹک پودا ہے امربیل یا آکاش بیل، یہ پودا خوراک کے لیے محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ ایک محفوظ پودا تو ہے، لیکن ہر ایک دوا جو ہوتی ہے اس کا ایک پراپر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ پراپر استعمال کریں گے تو وہ سیف ہے، اور پراپر استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو مقدار ہے وہ معتدل ہونا چاہیے، بچوں کو نہ کھلائیں، حاملہ خواتین کو نہ کھلائیں، اور دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں ان کو نہ کھلائیں۔ اسی طرح یہ طویل یا بہت زیادہ مقدار جو ہے اس سے بھی گریز کریں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو متلی ہو سکتی ہے، اسہال ہو سکتا ہے، معدے کی گڑبڑ ہو سکتی ہے، دوران خون میں کمی آ سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ عام طور پر جو مناسب اس کا استعمال ہے وہ محفوظ ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ کس طرح سے ہوگا، آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے اس کا صفوف استعمال کرنا ہے تو 3 سے 5 گرام تک اس کا استعمال کریں، پانی میں یا شربت یا دہی کے ساتھ دن میں 1 سے 2 بار استعمال کریں، 3 سے 5 گرام کا صفوف۔ اسی طرح اگر آپ نے جوشاندہ اس کا استعمال کرنا ہے تو 5 سے 10 گرام جوشاندہ لے سکتے ہیں، آدھا لیٹر پانی میں 10 سے 15 منٹ ابال کر چھان لیں اور نیم گرم پی لیں۔ اگر روغن استعمال کرنا ہے تو گنجد یا ناریل کے تیل میں پکا کر محفوظ کریں۔ یہ بالوں، جلد یا جوڑوں پر بیرونی طور پر مالش کریں۔ اگر لیپ کا استعمال کرنا ہے تو پاؤڈر کو گرم پانی یا نیم گرم تیل میں پیسٹ بنا کر لگائیں۔ یہ زخم، پھوڑے، درد والے مقام پر لگائیں اور کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ اب امربیل یا آکاش بیل، جس کے بہت اچھے استعمالات میں نے آپ کو بتایا، یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ اگر اس کی گلوبل ڈسٹریبیوشن کی بات کی جائے تو دنیا میں یہ صرف جنوبی ایشیا میں پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو مشرقی جنوبی ایشیا ہے وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے، جو چائنا اور انڈو چائنا کے علاقے ہیں وہاں پہ، اور جنوبی ایشیا کے 7 ممالک میں انکلوڈنگ افغانستان، تو تھوڑا سا سینٹرل ایشیا کا ایلیمنٹ بھی آ گیا۔ تو یہ پودا پاکستان میں کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ پاکستان میں یہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، اور اس رینج میں یہ کہاں سے ریکارڈ ہوا ہے؟ یہ گلگت بلتستان میں، اسی طرح یہ جو پورا ملاکنڈ ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، پھر اس طرح کچھ پنجاب کے علاقے اور کراچی تک، سندھ میں بھی یہ ریکارڈ ہوا ہے، اور بلوچستان سے بھی یہ ریکارڈ ہوا ہے۔ تو تقریباً پورے پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ چونکہ کسکیوٹا کے 13 اسپیشیز ہے پاکستان میں، تو 13 میں سے آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ پہچان اس کی یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے اس کے تنے موٹے ہوتے ہیں، اس جیسے موٹے تنے والے شاید کوئی اور اسپیشیز نہیں ہے پاکستان میں۔
اس کے جو پھول ہیں وہ بھی بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور اس کے جو فروٹ ہیں وہ بھی تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں باقیوں کے نسبت. باقی جو اسپیشیز ہیں وہ بہت پتلے پتلے اسٹیمز والے ہوتے ہیں. تو آپ غلطی سے وہ نہ استعمال کیجیے گا, صرف اس کا استعمال کیجیے گا جو استعمالات میں نے بتائے ہیں اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ کر لیں کہ جو اس کے پیٹلز ہوتے ہیں یا جس کو پتیاں کہتے ہیں پھولوں کے, وہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو ریفلیکسا کا نام دیا گیا ہے, پیچھے مڑے ہوئے جو پیٹلز ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے نشانات ہیں. آپ ان نشانات سے اس کو پہچان سکتے ہیں اور آسانی سے کلیکٹ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو محترم ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. میں اسی طرح کی انفارمیشن اپنی ویڈیوز میں دیا کرتا ہوں پاکستان کے بہت اچھے میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے اور آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی استعمال نہیں ہے, یہ فضول پودے ہیں, تو یہ پیڈس ہیں, لیکن ان کے بہت اچھے استعمالات ہوتے ہیں. ایسے استعمالات میں اور لے کر آؤں گا مزید ویڈیوز میں. میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز ملے, اور بیل کا بٹن دبائیے گا اور ویڈیو پر ضرور کمنٹ کریں اور بتائیے کہ آپ کے علاقے میں اس کا جو لوکل نام ہے وہ کیا ہے, اس کے استعمالات کیا ہیں. اور کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں دیجیے گا, اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.